شور الگ ہے. مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ آواز میری آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے برابر یا نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن یقین دہانی ہوئی ہے کہ یہ آواز برابر سب کے کانوں میں پہنچ رہی ہے. لیکن چند لمحوں کے لیے آپ اپنے ذہن و دماغ کو مجھے دے دیں تاکہ میں ان کے اوپر کچھ نقش کر سکوں، ان کے اوپر کچھ تحریر کر سکوں. اللہ عز و جل نے رمضان المبارک کا یہ مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، جس کا سبب اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کی بہت ساری تعریفیں آپ حضرات نے اس 20 دن میں، خاص طور سے رمضان کے حوالے سے مختلف مساجد میں، مختلف دروس میں، مختلف اجتماعات میں، مختلف درسوں میں، رمضان سے قبل بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہوں گی اور سنی ہوں گی. یقیناً وہ تمام سب چیزیں جو آپ نے سنی ہیں یقیناً وہ نہایت ہی اہم ہیں، ضروری ہیں. آپ سے کہا گیا ہوگا کہ جھوٹ بات مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، بدکاری مت کرو، دغا مت دو، کسی کو قتل مت کرو، کسی کا ناحق خون مت بہاؤ، کسی کا مال غصب مت کرو، کسی کی بہو بیٹیوں کی طرف غلط نظروں کی طرف غلط نظریں اٹھا کر کے مت دیکھو. یہ سب تقوی اور پرہیزگاری ہے، یعنی تمام برائیوں سے بچنا، تمام برائیوں سے پرہیز کرنا، تمام غلط کاموں کے ارتکاب سے توبہ کر لینا، تمام چیزوں سے رک جانا، یہ تقوی اور پرہیزگاری. تقوی اور پرہیزگاری کی ایک اہم بات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چوری نہ کرنا بھی تقوی ہے، پرہیزگار زنا نہ کرنا بھی تقوی ہے، جھوٹ نہ بولنا بھی تقوی. یہ تمام سب چیزیں تقوی میں ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی. لیکن تقوی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ تقوی کی اصل اساس کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مختصر تقوی کی تعریف آپ کے ذہن میں، میں آپ کے دماغ میں بیٹھاتا جاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول کے منع کردہ چیزوں سے رک جانا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے تقوی. اور سب سے پہلا حکم، سب سے بڑا تقوی اور سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار، یہ بات بہت ہی اہم ہے. اس کو آپ اپنے دماغوں میں نوٹ کر لیں، جس کی طرف ہماری نظریں نہیں جاتی، ہمارا ذہن نہیں جاتا. ہمارے علماء بولتے ہیں لیکن ہم سن کر کے اس کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یا عام جگہوں پر ان باتوں کو چھیڑا بھی نہیں جاتا. بالخصوص آج جیسی لیلۃ القدر اگر ہے، آج جیسی شب میں، تو تقوی پرہیزگاری کے موضوع پر تو بہت ساری گفتگو ہوں گی اور بہت ساری برائیوں سے آپ کو روکا جائے گا. لیکن معاشرے کے اندر جو ایک لا مرض لا علاج بیماری منتشر ہے آج امت اسلامیہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو ایک لا علاج مرض جس کے اندر امت مسلمہ کی اکثریت ملوث ہے، جس کے اندر یہ بیماری پڑی ہوئی ہے، اس کی طرف بہت کم نشاندہی کی جاتی ہے. کیونکہ بولنے والے خود مریض ہوتے ہیں، بولنے والا خود اس بیماری کے اندر ملوث ہوتا ہے، بولنے والا خود اس بیماری کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں تک ہماری اردو زبان والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مساجد کے اندر باقاعدہ علماء لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس موضوع پر جلدی گفتگو نہیں ہوتی. اور وہ موضوع میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سب سے بڑا تقوی چوری نہ کرنا نہیں ہے، سب سے بڑی پرہیزگاری کسی کو قتل نہ کرنا نہیں ہے، سب سے بڑا تقوی زنا کرنا نہیں ہے، سب سے بڑا تقوی غش کرنا نہیں ہے، سب سے بڑا تقوی کسی کے مال کو غصب کرنا نہیں ہے. سب سے بڑا تقوی، سب سے بڑی پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا تقوی وہ ہے جسے اللہ نے سب سے بڑا تقوی قرار دیا ہے. جس عمل کے کرنے کو، جس کے چھوڑنے کو اللہ نے سب سے بڑا تقوی قرار دیا ہے. میرے عزیزوں، سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ آدمی
شرک باللہ سے محفوظ ہے، مشرک نہ ہو، کیونکہ کوئی مشرک متقی نہیں بن سکتا، کوئی مشرک پرہیزگار نہیں ہے۔ ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، کینسر کا مریض ہے، اللہ نہ کرے، اور آپ اسے بخار نہ آنے کی جتنی بھی پرہیز کی چیزیں ہیں اسے چھڑوائیں کہ یہ مت کھاؤ، 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 اس کا کینسر اس سے نہیں دور ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی بیماری کے اندر ملوث ہے، ایک بہت بڑی بیماری اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے کینسر۔ جب تک اسے کینسر کا صحیح علاج نہیں کیا جائے گا تب تک وہ بہت ساری چیزوں سے بچتا رہے، بہت ساری چیزوں سے اسے روک دیا جائے، جب تک اس کینسر اس جڑ کو نہیں ختم کیا جا سکتا تب تک کوئی بھی پرہیز اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہیں، کوئی بھی پرہیزگاری اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ڈاکٹر پورے ہاسپٹل کی دوائیاں اسے کھلا دیں، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اسی طرح سب سے بڑا تقوی اور سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ آدمی اللہ عز و جل نے سب سے پہلے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور سب سے پہلے جن باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، آدمی سب سے پہلے ان باتوں کو اختیار کرے۔ اب ہم کو تلاش کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کیا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے کیا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے کیا حج کرنے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے کیا زناکاری کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے کیا شراب نوشی کو حرام قرار دیا گیا، سب سے پہلے کیا لوگوں کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی 13 برس کی آپ پڑھ ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس 13 برس کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے کسی کو منع نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زناکاری سے اس کے اندر نہیں روکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر جو معاشرتی سماجی برائیاں تھیں ان کی طرف آپ نے انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ جس بات کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں اور جس بات کے کرنے کا حکم دیں، وہ بات سب سے پہلی کون سی ہونی چاہیے؟ توحید باللہ کی، اللہ کے توحید کی ہونی چاہیے۔ فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ، جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے عَلَى الْإِعْلَانِ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، واقعہ آپ کو معلوم ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے سب سے پہلے لوگوں سے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے میں کہوں کہ ایک لشکر جرار ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے چاہتا ہے، یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یقین کرتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس لیے آپ سچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اتنا یقین میرے اوپر کرتے ہو تو اس بات کا بھی یقین کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ یہ سب سے پہلا حکم تھا فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ کے بعد کہ آپ کو جن باتوں کا حکم دیا گیا آپ علی الاعلان کریں۔ علی الاعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی دعوت دی وہ دعوت توحید باللہ کی دعوت ہے۔ کیوں؟ یہ تقوی کی اساس ہے، یہ تقوی کی بنیاد ہے، یہی جڑ ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے، اگر انسان کی توحید درست نہیں، اگر انسان توحید کے اندر کھڑا نہیں ہے، اگر انسان کا توحید پختہ نہیں ہے، اگر انسان توحید کے میدان میں مضبوط نہیں ہے،